آج کا سرمن ورشپ ان فیتھ بائی اسپرٹ، ایمان میں روح سے پرستش۔ عبرانیوں 11واں باب 5ویں 6 آیت، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے بیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ غلطیوں 3 باب 2 آیت، میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ آمین۔ یہ اتنا کو ہم سیریز کا سبجیکٹ اسپرٹ اینڈ ٹروتھ ہے۔ سامریہ میں اس ڈاکٹرین کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کرائسٹ نے، تاکہ ان کو بتا سکے کہ روح سچائی سے ورشپ ہونی۔ یروشلم میں تو کر ہی رہے تھے، وہ بھی اس لیول پہ نہیں، مگر سامریہ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو سامری عورت پیاسی تھی، اس کے اوپر نہایت اہم ریولیشن اسپرٹ ٹروتھ کا دیا گیا۔ اگر وہ سمجھ سکتی ہے تو میں آپ تو بلیور ہے۔ اور اسپرٹ کا معنی سمپل، صاف اور واضح کہ روح جو فرماتا ہے اس ساری چیزوں کو لے کر ورشپ کرنی ہے، یہ معنی ہے۔ ہولی اسپرٹ یعنی اسپرٹ کے ساتھ جو اسپرٹ کہتا ہے، کیونکہ اسی نے گائیڈ کرنا ہے، اسی کا آفس ہے۔ اس لیے سچے پرستار ہی روح اور سچائی سے کریں گے، دوسرا نہیں، ٹرو ورشپر۔ تو میں آپ ٹرو ورشپر ہیں یہاں بیٹھے، سچے پرستار جن میں جھوٹ نہیں، مکر نہیں، غلط تعلیمات نہیں، بدعتی تعلیمات نہیں، وہ دائیں بائیں نہیں مڑتے، سامنے بائبل پہ فوکس رکھتے ہیں۔ تو یہ مکاشفہ سامری عورت کو بیان کیا گیا ہے، اس نے تھوڑا سمجھا، سمجھ گئی۔ میں آپ بھرپور سمجھتے جانتے ہیں اور جاننا ہے اس کی گہرائیوں کو، جو عبرانیوں میں حوالہ پڑا گیا اور غلطیوں کے اندر وہ فیتھ کے حوالہ سے۔ تو جب اسپرٹ کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے تو اسپرٹ فیتھ کی طرف لا رہا، ایمان کی طرف، روح سے سچائی سے ورشپ، یعنی روح ایمان کے ذریعے سے۔ اور کمپیریزن پالوس کرتا ہے غلطیوں کے خط کے اندر، میں صرف غلطیوں کی کلیسیا تم سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ تو ان کو پتا تھا ایمان کے پیغام سے روح ملتا ہے، یعنی روح کا تعلق ایمان سے، روح کا تعلق شریعت کے اعمال سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب 100% نہیں، شریعت بھی خدا کا کلام ہے۔ تو اتنی باریکی یہ آپ سرمن میں سنیں گے۔ بہت سالوں پہلے ایک انٹرنیشنل لیول کا ایونجلسٹ، اس نے مجھے آ کر شریعت کی بابت مجھ سے تعلیم حاصل کی، کنفیوز تھا وہ، تو میں نے اس کو بڑے آسانی سے بات سمجھا دی۔ اس نے کہا کہ گناہ کا زور شریعت کیسے؟ تو وہ بڑا پھنسا ہوا تھا اس کوشچن میں۔ تو میں نے کہا چونکہ شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا تو گناہ بڑھ جاتا ہے، تو گناہ کا زور شریعت ہے، شریعت پر عمل نہیں ہوتا، یہ ہے
تو وہ گناہ ہی رہے گا، گناہ بڑھتا جائے، تو وہ اس پرابلم سے نکل گیا۔ آپ کے سامنے یہ مکاشفہ رکھنے جا رہا ہوں، شریعت خوب ہے، خدا کے احکام ہے، مگر اس پر عمل نہیں ہوتا۔ کوئی کر لے اچھی بات ہے، اور بہتوں نے کیا بھی، پالوس جیسے لوگوں، تو بھی اس نے مسیحیت کے لوگوں نے کرسچینٹی کو بہت ستایا بھی، مگر وہ شریعت کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ مگر پالوس یہاں پر کلیسیا کو لکھ رہا ہے جو شریعت سے، جودائزم سے، جوئش سے مسیحیت کی طرف آ گئے، قبول کر لیا، مگر پھر لوٹ گئے شریعت کی طرف، پھر لوٹ گئے۔ ایمان بھی پایا، روح بھی پایا، ورشپ، عبادت، سب کچھ ٹھیک جا رہا جیسے میرا آپ کا جا رہا۔ تو آپ پھر سوچئے روح سچائی میں رہنے کے باوجود بھی کتنے خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایک روح سچائی سے ورشپ کرنے والا بھی خطرات میں ہو سکتا ہے، یعنی دنیا اس کو کھینچے گی اپنی طرف، ڈیول کھینچے گا، جودائزم کی تعلیم اور بدعتی تعلیمات کھینچ کے لے جاتی ہیں، جہاں اس کو اپنا مفاد یا جو شروع میں نے کہا جو ریلیکس اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں ریلیکس بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرف فوکس نہیں کیا، ریلیکس نہیں کیا۔ جس دن ریلیکس ہو گئے اس دن گئے، ریلیکس وہاں جا کے ہوگا، ابدی آرام۔ اس لیے یہاں لکھا انجیلوں میں، یہاں 100% ملے گا، 100% آپ کو بلیسنگ ملے گی، مگر دکھ کے ساتھ، سفرنگ کے ساتھ۔ 100% بلیسنگ مگر سفرنگ کے ساتھ۔ یہ لے لو 100% بلیسنگ مگر تھوڑا سا ٹیسٹ، فلیور سفرنگ کا۔ آمین۔ یہ ہے مسیحی زندگی، چینج مائنڈ کے تھاٹ۔ تو پالوس کہتا ہے کہ غلطیوں کی کلیسیا، تمہارے سامنے تو مسیح کی جو کروسیفکشن کی تعلیم دی گئی، میں نے تو گویا ایسے تعلیم دی گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے مصلوب ہو رہا، اس طرح پورا ایسے آپ کے مائنڈ کے اندر یہ تعلیم چلی گئی اور تم قبول بھی کر لیا۔ تیسرا بات، تو جب وہ پھر جودائزم کی طرف، جودائزم ہوتا ہے کہ جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہمارے پاس ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، دونوں ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ، مگر نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کے مطابق چلیں گے، نہ کہ قربانیاں چڑھائیں گے، مگر ایمان ہے کہ وہ تھا۔ مگر جودائزم میں وہ دونوں کو لے لیتے ہیں کہ مسیح کو بھی لیں، قربانیاں بھی چڑھائیں، تو جودائزم کی تعلیم بھی بدعتی کلیسیوں میں پائی جاتی۔ تو پالوس اس سے باز کرتا ہے اور فوکس کراتا ہے کہ تم لوگوں نے ہولی اسپرٹ کو جب تم شریعت میں تھے تب ملا، جب ایمان کا پیغام، کروسیفکشن، مسیح کے کفارے کو سنا، کب ملا پاک روح؟ تم کو پتا تھا کہ پاک روح، ہولی اسپرٹ مسیح کی انجیل سننے سے ملتا ہے، یہ نا شریعت سے۔ حالانکہ کوئی شریعت کے اوپر عمل کر لے، اسی چیپٹر میں لکھا ہوتی ہے تیسرے باب میں، شریعت کو ایمان کے ساتھ کیا تعلق اس کا؟ وہ تو عمل کریں آپ۔ تو کرائسٹ سے بھی ایک شخص سوال پوچھتا تھا کہ میں ان حکموں پہ عمل کرتا ہوں، اس نے کہا جا ہمیشہ کی زندگی تو پا لے گا، اگر تو اس پہ عمل کر لے تو کر لے کوئی، پر ہوتا نہیں۔ کیوں؟ 10 حکموں سے اگر 9 پہ چلتا ہے، ایک چھوڑ دے گا، ایک ہی حکم، تو 0 پہ آ جائے گا۔
اس کو 10 سی ماننے پر، سمجھے؟ جبکہ فضل کے دور میں آپ نجات یافتہ ہے، توبہ یافتہ ہے، پر غلطی ہوگی تو ہماری نجات ختم نہیں ہو جاتی، صفر میں نہیں آ جاتی. ہمیں کہا فوراً اپنے فیٹ کو، پاؤں کو دھو لو، صفر پہ نہیں آ، آپ فوری آ کے، یہ نہیں کہ آپ کو سائڈ میں کر دیا جائے گا، آپ کو پھر موقع دے دیا جاتا ہے، سمجھے؟ اتنا پیارا خدا. تو ہولی اسپرٹ کا ملنا ایمان کے پیغام سے غلط کیوں، یا شریعت کے مال سے؟ شریعت کے مال سے نہیں، شریعت کے اعمال سے لوگوں کو لعنت ملتی. اب دیکھیں اتنی کو یہ مشکل تعلیم ہے کہ پڑھنے والا کہ کبھی عمل بھی کرو لعنت، مطلب ہے کہ عمل ہوتا نہیں تو یہ لعنت زندگیوں میں آ جاتی. شریعت اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر شریعت کے اعمال سے یعنی عمل ہوتا نہیں تو شریعت لعنتی ٹھہرا دیتی ہے جب عمل نہیں کوئی کرتا. تو وہاں ہولی اسپرٹ کہاں آئے گا؟ ہولی اسپرٹ وہاں کہاں رہے گا جہاں پر حکم پورے مانے ہی نہیں جا رہے، جہاں عمل ہو ہی نہیں رہا. مسیح کو لکھ لکھ کے زمین کے اوپر بتانا پڑ رہا ہے تجھ میں کیا گناہ ہے، تجھ میں کیا گناہ ہے. وہ اپنے آپ کو بڑے رائچس سمجھتے تھے، تو بتا دیا کہ تم بھی اس بدکار اور کی طرح بدکار ہی ہو. تو وہ چلے گئے. یہ ڈکلیئر کرائسٹ نے کیا کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہرتا. پر کوئی سمراج یہ نہیں کہ سارے نہیں، داؤد بھی، ایلیا بھی، یرمیہ بھی، یسایہ بھی، بہت سے چلے ہیں خدا کے ساتھ، ڈینیل جیسے لوگ، مگر محدود تعداد تھوڑی. مگر کرسچینٹی کے اندر، دنیا کے اندر کلیسیاں پھیلی ہوئی، ایماندار میں آپ یہاں بیٹھے ہو، اور ان میں ٹرو چرچز، ٹرو ورشپر ہونے چاہیے جو سب کلیسیوں میں نہیں ہوتے. تو جب تک کوئی یہ اپنے آپ کو خود نہ کہے کہ میں ٹرو ورشپر، وہ بلیور ہے، وہ خدا کا طالب ہے، جویان ہے، تلاش کرتا پھرتا اپنے خدا کو، خدا بھی اسے ڈھونڈتا پھرتا. دونوں ہی لگے ہوتے، دونوں ہی، وہ بھی میں بھی 45 ایئر سے لگا ہوا ہوں، وہ اس کی بابت اور اسے ڈھونڈتا رہتا، تلاش کر. وہ خدا ہے، روز روز اس کو کوئی نہ کوئی بات سیکھتا رہتا، پوچھتا رہتا. اور وہ بھی دنیا میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور مجھ ڈھونڈے ہوئے کو ہولی اسپرٹ دیا ہے تاکہ خدا کی ذات کو اور جان جاؤں. آپ بھی اسی طرح. اس لیے میں آپ روح والے لوگ ہیں، شریعت والے نہیں. شریعت کے اندر ہوتے تو رہ جاتے، اور جب کہا گیا روح سچائی سے، تو آپ کس کو، آپ دیکھیں سامریہ میں یہ بات کہی گئی ہے. اس لیے سامری عورت سے مکالمہ کرنے کا مقصد تھا سامریہ میں کہ یہ جو یہ سبجیکٹ آگے سمن ہے، مجھے آپ کو بھی پتا کیوں وہاں پر، کیونکہ وہ لوگ شریعت پر عمل کرتے تھے، بلکہ آدھی شریعت پر، پوری بھی نہیں، تو بھی کیونکہ وہ سامریہ تھا، غیر قوموں کے ساتھ خلط ملت تھے. گرازین کے اندر انہوں نے اپنی ٹیمپل بنائی ہوئی تھی. تو اس سے کہا جا رہا ہے روح سچائی سے، مطلب شریعت سے نہیں. آمین. شریعت سے، شریعت پہ تو اگر عمل کرتی تو یہ نہ کہتی کہ میرا شوہر نہیں. سمجھے؟ لا پہ عمل کرتی، تو نے عمل کیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ بدکاری کے اندر یا ایک دنیا داری زندگی میں رہی،
عمل نہیں کر پائی. ہوتا ہی نہیں ہے شریعت کے اوپر عمل، ہوتا ہی نہیں. تو اس کے اندر یہ جو بات اس کو سمجھائی گئی کہ گرازین والے نہیں، شریعت والے نہیں. اب وہاں آپ کہیں گے ورڈ شریعت کرائسٹ نے استعمال نہیں کیا، روح کا تو کیا، تو اس کا کمپیریزن لا ہی آئے گا. پالوس اور آگے جب میں سرمن دوں گا، پالوس جسم کی شریعت کی بھی بات کرتا ہے، موسی شریعت کی بھی بات کرتا ہے، روح کی شریعت کی بھی بات کرتا ہے. اتنی ڈائمینشنز. تو ہولی اسپرٹ کی ڈائمینشن فیتھ کے حوالہ سے، ایمان کے پیغام پر ایمان بھی ہولی اسپرٹ سے ہی لاتے ہیں، اور جب لے آتے ہیں تو وہ اندر آ جاتا ہے. ساتھ ہوتا ہے پہلے، ہم ایمان لے آتے ہیں، لے آتے ہیں تو اندر آ جاتا ہے. معمول ہونا چاہتے ہیں تو نازل ہو جاتا ہے. سمجھے؟ گریجولی. تو روح کے ہم خادم ہیں، نہ کہ لفظوں کے. لفظوں کا کیا مطلب؟ لکھا لفظ تو مار ڈالتے ہیں، تو لوگ لفظوں سے مراد لیتے ہیں جو ہمارے اپنے لفظ ہیں. لفظ نہیں، لفظ کا یہ مطلب نہیں. لفظ کا مطلب ہے شریعت. شریعت مار ڈالتی، لفظ تو مار ڈالتے ہیں، مگر روح زندہ کرتی. میں آپ جودائزم میں نہیں، نہ لا کے تابع ہیں، پر لا پر ایمان تھا کہ خدا نے وہ دیا. اس لیے بائبل کے اندر، پوری بائبل پہ ہمارا ایمان ہے. پرانے عہد نامہ کی کتابوں پر بھی اور نئے عہد نامہ کی کتابوں پر چلیں گے مسیح کی تعلیم پر. اور پچھلی کتابیں مسیح کا عکس ہے، اس میں ہم مسیح کو دکھاتے ہیں، جیسے پیٹرولوجی میں باپ کو بھی بیٹے کو بھی دکھا رہے. تو ہمارے پاس جو اسپرٹ کی ایجوکیشن آتی ہے، ایمان لے آئے تو ایمان لانے سے روح ملا، ہماری اپنی محنت سے نہیں کہ ہمارے بڑے اعمال اچھے تھے. ایک گنہگار صرف ایمان لایا مسیح کی ذات کے اوپر، اور ہولی اسپرٹ نے یہ فضل بخشا اور اس کے اندر آ بھی گیا. تو پالوس اور آگے وضاحت کرتا ہے. پہلے تو کہتا ہے کیا شریعت کے مال سے روح پایا؟ ایمان کے پیغام سے پایا. اور یہ جو میریکل ہوتے ہیں، یہ جو نجات پاتے ہیں، کیا شریعت کے مال سے؟ یہ روح کی وجہ سے. مسیح بھی کہتا ہے ہولی اسپرٹ کی وجہ سے میریکل کرتا ہوں. کسی شخص کا نجات پانا، شفا پانا ہولی اسپرٹ سے ہے. یہ واضح صاف ہے. میں آپ نجات یافتہ ہے ہولی اسپرٹ کی وجہ، یہاں آئے ہیں ہولی اسپرٹ کی وجہ سے. ہولی اسپرٹ کے اور درجے لینا چاہتے ہیں تو آگے بڑھے. پانی ٹخنوں تک ہے، گھٹنوں تک ہے، کمر تک ہے. تیرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو جیسے جیسے تعلیم کو سنیں گے. اس لیے پالوس کہتا ہے تیموتھیوس کو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر کہ کون سی کلاس میں ہے، مڈل میں ہے، میٹرک میں ہے، او لیول ہے، اے لیول کیا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ڈاکٹر ڈوینٹی کر رہا ہے، روحانی ڈگریاں کر رہا ہے، جسمانی ڈگریاں کر رہا ہے، ایم فل کیا کر رہا ہے، پتا ہو. یہ پتا نہیں تو پھر وہ کیا تعلیم حاصل کرے. میں کہتا ہوں وہ صرف اتوار کو آ کے بیٹھ جائے، اس کو سب کچھ ملنا شروع ہو جائے. ہم بیٹھ جائے، آپ سنما ہو کلام کا، سمجھے، بہت ڈگریاں کر لے گا، دوسری بھی تعلیم میں پڑھے گا. اور آپ دیکھیں یہ عام تعلیم آپ کو کہیں جاب دے دے گی، اچھی سیلری دے دے گی، یہی ہوگا نا. بائبل کی تعلیم آپ کو خدا کی ذات یہ دے دے گی، یعنی وہ اپنا آپ دے دے گا ہمیں. اس لیے تو ابراہیم سے کہا، وہ اولاد مانگتا تھا، اس نے کہا میں تیرا اچھا.
تجھے بچہ چاہیے، بچے دینے والا وہ مانگتا کوئی نہیں. ہاں کوئی بچہ گود میں آ جائے، چلے وہ بھی لے لے، دے دیتا ہے، مانگو. کیونکہ اسی نے دنیا بنائی ہے نا، اسی نے خاندان بنائے، وہ دیتا ہے، مانگو دے گا. پر اس سے آگے وہ چیزیں مانگنے والی ہیں، دیکھی بھی اندیکھی. ابھی تو دیکھی نہیں پوری طرح ملی، اندیکھی چیزیں کاش وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو اور اس کی ڈیمانڈ کرے. پالوس کہتا ہے ہم اندیکھے پہ چلتے ہیں نہ کہ دیکھے پر. وہ بڑی رائے ہیں، سمجھے؟ تو ایمان کی راہ جو ہے لکھا، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان سے آپ انسین چیز کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ نظر نہیں آتی، پر ایمان سے آپ کہتے ہیں، یعنی وہ نالج بائبل میں ہے. بائبل کہتی ہے اینجلز ہیں ہمارے چوگے، تو ہم بائبل پر ایمان لے آئے ہیں، ایمان سے ہم کہتے ہیں اینجلز ہیں، یعنی اندیکھی چیز دکھنا شروع ہو جاتی. خدا ہے، بائبل کہتی خدا موجود ہے، سمجھے؟ ہم ایمان لیتے ہیں کہ وہ ہے، سمجھے؟ کسے کہا؟ بائبل. ایمان سننے سے پیدا ہوتا، سننا مسیح کے کلام، کلام کی گلاسز سے، کلام کی اینک لگا لو، کلام کی کیا دکھے گا؟ دور نزدیک چھوڑے اندیکھی چیزیں دکھنا شروع ہو جائیں. ہم ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد، جو چیز چاہیے بھی آپ کو ابھی نہیں ملی، آپ کے ہیں. ہم تو بھائی جس چیزوں کی امید کے اوپر دھیان ہے نا، وہ اپنے پاس ہی سمجھتے ہیں. جو کچھ آئندہ ملنے والا وہ ہے تو ملے گا، نہیں سمجھے گے تو نہیں ملے گا. حالانکہ آپ کے پاس نہیں ہے. ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد، کانفیڈنس، اور اندیکھی چیز کا ثبوت ہے. تو روح ایمان سے پایا، ایمان کے پیغام سے، یا بولیے شریعت کے اعمال سے. ہولی اسپرٹ اعمالوں سے نہیں ملتا، پیسے سے نہیں ملتا. جیسے شمعون جادوگر نے پتھر سے کہا روپے لے اور ہولی اسپرٹ کا اختیار دے دے، اس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت. یہ ایسے ایمان کے پیغام سے، مسیح پر ایمان، سمجھے؟ ہولی اسپرٹ مل جاتا. تو پھر واضح ایجوکیشن ہو جاتی ہے نا روح سچائی سے. یعنی روح کن کو ملتا ہے؟ ایمان والوں کو. اے سامی عورت، تو گرازین کے پہاڑوں کی طرف دیکھتی، مگر خدا کے لوگ ٹرو ورشپر روح سے کریں گے تو اس کو اتنی جلدی پہچان نہیں. کیونکہ جب کرائسٹ نے 7واں باب یوحنا میں تعلیم دی عید خیام کے موقع کے اوپر، جس دن واٹر سیکریفائس دی جا رہی تھی، تو کیسے کا جو پیاسا ہو وہ آئے، اس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اور آگے لکھا ہے اس نے ہولی اسپرٹ کی بابت کیا جو ابھی نازل نہیں ہوا. تو سامنے عورت کو جو کہا جا رہا ہے، ہولی اسپرٹ کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے، تو ہولی اسپرٹ کا نزول تو بھی ہوا، نبی تو مسیح نے جان بھی نہیں قربان کی، تعلیم دی جا رہی ہے. جس طرح ہم سیکنڈ کمنگ کی تعلیم دے رہے ہیں، 1000 سالہ بادشاہی کی تعلیم دے رہے ہیں، ابھی نہیں وہ ایونٹ آئے پر تعلیم دے رہے ہیں. جب آئے گی تو پھر آپ دیکھیے کیا وہ دور ہوگا. میں آپ جو ایمان سے انسین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مثلا ملینیم کنگڈم کی ہر چیز اوپن ہے، واضح ہے، صاف ہے. ایٹرنیٹی کی چیزیں واضح ہیں، صاف ہیں. نیو یروشلم اپنا آپ دیکھتے ہیں کہاں ہے، واضح صاف ہے. مگر ابھی بھارتپور میں کھڑے، لاہور میں، پاکستان میں،
مگر ہم یہاں کے لوگ نہیں، امریکہ کے بلیور کی طرح لاہور میں رہتے ہوئے آسمانی مقاموں کی تلاش میں ہیں. وہ بھی ہے بھائی، سمجھو. میں آپ وہاں چلے جائیں تو بھی اوپر ہی دیکھیں گے، سمجھے. وہاں جا کے بائیڈن کو نہیں دیکھیں گے، وہاں جا کے اوپر ہی دیکھنا، ادھر رہو وہاں رہو. اس لیے اگر شریعت کے اعمال سے نہیں پاک روح ملتا تو کسی اور چیز سے بھی نہیں ملتا. تو جب روح اور سچائی سے ورشپ ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان والے لوگ، فیتھ والے لوگ، گریک ورڈ پسٹوس، ٹرسٹ بھی بلیو بھی کا مطلب ہے فیتھ، ایمان. تو اس کی ڈیفینیشن میں نے دے دی، خدا کی ذات پہ ایمان رکھنا. تو اب سنیے، ایمان رکھنا ہی ورشپ کرنا ہے. ہم شریعت رکھیں گے تو بھی ورشپ ہے لا میں، مگر اس کے اوپر پورا نہیں اترا جاتا. اس لیے ہولی اسپرٹ کے ساتھ فیلوشپ ہو نہیں پاتی. سمجھ، وہ شریعت کے دور میں کسی کے ساتھ آ کے رہتا ہے تو ساؤل گناہ کرتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے. داؤد کے ساتھ رہتی ہے اس لیے کہ وہ ورشپ کرتا رہتا ہے، گناہ سے بچتا رہتا ہے، اور روح اسپرٹ نازل ہوتی رہتی ہے مگر مکمل طور پہ نہیں. بغیر روح کے سمجھو یہاں پر خودکشی ہے، مارے جائیں ابلیس کے ہاتھوں. جتنا مرضی کما لے، جتنا مرضی کوئی اپنے کو ویلتھ میں سمجھے، پڑھ لے جتنا مرضی، روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور آپ ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں تو سنیے، روح اور سچائی سے ورشپ کرنے والے لوگ ہیں، ٹرو ورشپر. آمین. تو یہ جب کہا جاتا ہے روح سچائی سے تو اس کا مطلب ہے ایمان والے لوگ، گھر والے نہیں، لا والے نہیں. معجزات میریکل ایمان سے ہوتے ہیں، نجات ایمان سے ہے، ورشپ ایمان سے ہے. حالانکہ وہ شریعت میں رہ کے کر پاتے تھے تو کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیوں بتوں کی طرف چلے جاتے؟ ان سے عمل ہی نہیں ہوتا، ان سے عمل ہو نہیں پاتا. اس لیے کہا وہ ریاکاری میں کہا ان سے ہوتا نہیں تھا. سمجھے؟ پر میں آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں قربانیاں چڑھانی نہیں پڑی، یسوع کی قربانی سے پاک ہوگا. تو کوئی بد نصیب اب بھی نہ سمجھے. وہ آپ بتاؤ، وہ رفاقت نہیں رکھے گا، سمجھ، وہ روٹی نہیں توڑے گا ہولی کمیونین میں شریک ہوگا، وہ پرے نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ شریعت والے تو کر نہیں چاہتے تھے نزدیکی، پر نزدیکی مل نہیں سکتی، خدا آنے نہیں دیتا. اور میں آپ آ گئے ہیں، اسے آنے دیا ہے. کس کے؟ ایمان کے پیغام سے. اور ایمان کا پیغام اس سے روح ملتا ہے، روح ہی ایمان لانے کا فضل بخشتا. اور جب ایمان لے آتے تو ان کے اندر آ جاتا، ہمارے اندر ہے، کیونکہ لکھا کوئی لاسٹ سرمن جو دیا، کوئی روح کے بغیر نہیں کہتا کہ مسیح خداوند ہے. ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے تو ہم ایمان والے لوگ ہیں. فیتھ کے اندر رہ کے ورشپ کرنی ہے، یہ روح کی ورشپ. لا کے اندر ہو نہیں سکتی، رہ گئے وہ لوگ. اب ایک گھرانہ تھا، داؤد کا گھرانہ. پہلا ساموئیل 17 باب میں جو بات میں بتاؤں گا، ساموئیل وہاں پر موجود ہے، اس کو نہیں پتا کہ داؤد کہاں. جب سب بھائی چلے گئے ساموئیل کے سامنے سے
anoint नहीं हुए। सैमुअल ने कहा तेरा कोई और भी बेटा है? उन्होंने कहा है। किधर है? वो भेड़ बकरियां चरा। अब सुनिए, अब कहानी को मैं आज की तालीम की तरफ ला रहा हूं। शरीयत वाले सारे सामने खड़े थे, ईमान वाला भेड़ बकरियां चरा रहा है। आमीन। आप कहेंगे वो भी तो शरीयत के जमाने का था, पर रूह तो ईमान वालों पे आता है, उस पर रूह आ रहा है। समझे? उसको तो घर इबादत के लिए नहीं बुला रहे, ईद में कहां लेके जाते होंगे? समझे? सैला में टैबरनेकल में कहां उसको ले जाते होंगे? समझे? जब उसको समझ आई तो उसने कहा कल खुद बनाएंगे। ले जाते नहीं थे, इबादत पे नहीं आने देते। हाँ, जब अमीनादाब बड़ा भाई आया सामने, आज उसके ऊपर है, दाऊद के ऊपर नहीं, उसके ऊपर। सफा बापा सैमुअल में लिखा है, झट से सैमुअल उसको अनॉइंट करने लगा। होली स्पिरिट ने कहा नहीं, नो। नीचे आ गया सींग जिसमें अनॉइंटिंग ऑयल था, नीचे आ गया। अब अमीनादाब को कितनी तशवीश होती होगी कि ये क्या हुआ। खुदा ने सैमुअल से कहा तू जाहिर के ऊपर निगाह करता है, मैं बातन में दिल पे निगाह करता है। और साथ वहां बात लिखी, मैंने अमीनादाब को नापसंद किया। ये लफ्ज नापसंद, मेरी इससे कोई खुशी नहीं। इस शख्स है तो यसी का बेटा, पर मैं इससे खुश नहीं हूं। इबादत में भी वो आया है, पूरी इबादत अटेंड की है उसने, अनॉइंटिंग का उम्मीदवार भी था। देखा ये मेरा बंदा नहीं है, मैं खुश नहीं, हैप्पी नहीं हूं इससे, मेरी प्लेजर इससे नहीं है, मैं इससे खुश नहीं। नापसंद, रिजेक्ट। वो इबादत कर रहा है, इबादत ना मकबूल, क्योंकि शरीयत पर अमल होता नहीं। वो लानती ठहरा हुआ शख्स कैसे अनॉइंट हो जाए? इसलिए मैंने कहा आज अमीनादाब के ऊपर बात। हम तो हमेशा दाऊद पे करते हैं, कभी अमीनादाब के ऊपर, सम्मे के ऊपर, औज़म के ऊपर, हृदय के ऊपर। ये भाई थे उसके, बड़े बड़े जनरल थे आर्मी के अंदर, बड़ा मकाम था इनका, समझे? आर्मी के अंदर थे वो। भाई तुम लानत के मतहत, समझे? पर एक शख्स चला गांव में गीत गाता बरकत के साथ, बाइबल में लिखा है रूह उसके ऊपर आता था। रूह जिसके ऊपर आएगा वो ईमान वाला शख्स होगा, चाहे वो शरीयत का जमाना क्यों नहीं था। समझे? दाऊद ने भी शरीयत की बातों को एक तरफ करके कहा मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी। उन्होंने कहा कुर्बानी लेके नहीं आया, मैं हाथ ही उठा रहा हूं। ईमान। वो कहता मैं कोई सैक्रिफाइस लेके नहीं आया, अगर तुमसे खुश होता तो लाता। समझे? उसने कहा माफ कर दे। समझे? रूह ना ले, रूह है, आता था उसके ऊपर तो रूह। तो अमीनादाब को नापसंद किया, रिजेक्ट किया, हालांकि इबादत के अंदर बैठा हुआ सामने आया है अनॉइंटिंग के लिए, मसा के लिए कि मुझे किया जाए। सैमुअल नबी आया है, समझे? सैमुअल, ये नबी बादशाह तरसते थे, तो ये लोग, हर बंदा ही हैरान था कि जिसके घर में सैमुअल आया। खुदा के खादम जो ठीक तालीम में होते, किसी घर में उतर जाए, उस इलाके के अंदर अफरा तफरी मच जाती है कि फलां खादम किस घर में उतरा है, तो अमीनादाब को नहीं मिल रही अगली बरकत। समझे? उससे अगली बरकत उसको नहीं। रूह क्यों उसके ऊपर आएगा?
وہ ایمان والوں کے اوپر آتا ہے. اور دو جیسوں کو پسند کیا، دل پہ نگاہ کرتا. اس لیے عبرانیوں میں آیا ہنوک کے حوالے سے لکھا خدا کو ہنوک پسند آیا. یہ لکھا پسند آیا، ہنوک پسند آیا. کون سا پیریڈ ہے؟ آدم کا دور ہے. آدم کی عمر 930 سال تھی. ہنوک کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ کوئی بتائے. ہنوک کا بیٹا متوسلے عمر 969 سال، 969. مگر ہنوک کی عمر 365، 365 سال، 969. متوسلے اس دن پیدا ہوا جس دن ہنوک 65 سال کا تھا. سمجھے؟ 65 ایئرز میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام متوسلے رکھا جاتا ہے. اس دن سے لے کر وہ جب تک جیتا رہا 300 سال. بائبل میں لکھا کہ ہنوک کی عمر 365 سال تھی، تو 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. اس کا مطلب جس دن متوسلے پیدا ہوا اس دن سے اس نے عہد کر لیا کہ اس بچے کو بھی میں خدا تجھ میں لے کر چلوں گا، خود بھی. اوکے، شریعت کا پیریڈ نہیں ہے، سمجھے؟ ابھی تو یہ کائیں لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہوا کا یہ قصے کہانیاں چل رہی وہاں پر. مگر ہنوک اسے کہا میں خدا کے ساتھ چلوں گا، عہد کر لیا. یہ ایمان ہے، سمجھے؟ یہ شریعت نے نہیں اس کو کہا، ایمان سے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے یہ بچہ مانگا بھی اور یہ بھی کہا کہ اسے لمبی عمر دینا. یہ کہا ہوگا کہ آدم سے بھی بڑھ کر، یہ کہا ہوگا، یہ اس نے کہا، کیونکہ لکھا 300 سال تک ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا، کوئی دن ضائع نہیں کیا. پورے 365 کا ایک سال، 365 سال اسے ملے، ایک سال بھی نہیں، 365 سال، 300 سال مکمل خدا کے ساتھ. یہ اسے ٹھانا ہوا تھا، اور یہ بھی اس نے ٹھانا ہوا تھا کہ میرا بچہ سب سے لمبی عمر پائے. پر اپنے لیے اس نے کیا ٹھانا تھا؟ لمبی عمر. اپنے لیے اس نے یہ کہا کہ میں نے مرنا ہی نہیں. ابا بھی میرے، وہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑی عمر لیتے ہیں، پر میں نے مرنا ہی نہیں. بچے کے لیے عمر کی درازی، اپنے لیے میں نے نہیں مرنا. اس کا مطلب ہے میرا بچہ مجھے دیکھے کہ میرے اوپر موت واقع نہیں ہوئی، تبھی متوسلے بھی لمبی عمر لے گیا. آمین. پولس کہتا ہے ایمان سے. آمین. پولس نے اپنی ڈکشنری جو کھول لی نا، روح نے اسے بتائی ایمان سے. سمجھے؟ پولس ایمان کی تعلیم کو بھی سمجھتا، شریعت کی تعلیم کو بھی سمجھتا. یعنی شریعت سے پہلے زمانے کو بھی سمجھ رہا ہے، شریعت کے بعد کے زمانے کو بھی، یعنی شریعت میں سے گزرا بھی ہے اور فضل میں بھی آیا ہے، ایمان میں بھی. اس نے ایمان کو دیکھا کہ اس جیسا ایمان ہنوک کے اندر پولس بھی چاہتا تھا کہ وہ زندگی کا تاج پائے دوڑا ہوا جاتا ہے اور اچھی کشتی لڑنا چاہتا ہے، ایمان سے وہ کراؤن لے لے. یہ اس کے اندر تھا، ہنوک کی مثال اس کے سامنے تھی. یہ نا ایمان والے لوگ تو پوری زندگی وہ خدا کے ساتھ چلا، طاقت تھا کہ موت کو نہیں دیکھے. لکھا پولس کہتا اس کے حق میں گواہی بھی آ گئی. گواہی کا مطلب ہوتا ہے نبوت کی راہ سے یہ بتا دیا گیا
हनूक उठा लिया जाएगा, रैप्चर होगा, उठा लिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझे क्या गवाही हुई उस पीरियड के अंदर? क्या यहोवा ने क्या कहा, क्या बताया हनूक के हवाला से? जिस तरह आमिनदाब के हवाला से कि मैंने नापसंद किया, हनूक के हवाला से कहा ये बंदा मुझे पसंद आया है। पलूस ने कहा पसंद तो ईमान वाले होते, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब हनूक ईमान वाला था। ईमान पसंद आ गया खुदा। पसंद आना क्या है? प्रस्तिश। उसकी इबादत कबूल थी, खुश होता था जब हनूक वर्शिप करता था। हनूक जब इबादत में आता था खुदा खुश होता। मेरे दिल के मुताबिक ये मरना नहीं चाहता, मुझ पर ईमान ले आया है, मेरे साथ चलना चाहता है। आज का बिलीवर देखे, भाई हो, बहन हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखे कितनी प्रस्तुत इबादत, कितने गीत होते हैं, क्या बोलता क्या बोलती, और जो वो कहता वो मारा जाएगा अगर नेगेटिव। इस दुनिया में क्या रखा है भाई? समझे? कोई जिंदगी की बातें ना सुन। आप सुन रहे हैं ना? आप खुद ही बताइए कितनी बरकत मिलती है। चैनल में ऑनलाइन लाइव आ रहे होते, सुन रहे होते हैं, कितनी बरकत पाते हैं। यूट्यूब के ऊपर लगे हुए हैं ईमान के खातिर, रूह के खातिर, समझ, लगे हुए। चंद भी बचा जाए, आप तो बहुत सारे हैं, चंद भी बचा जाऊं। मैं आप सबके लिए शुक्र करता रहता हूं दुआओं में। खुदा ने मुझे आपको इकट्ठे कर दिया है ताकि उसकी इबादत करें। हम माइंड बना दिया है, हम ख्याल बना दिया है, समझे? जो मेरे अंदर विजन जा रहा है आपके अंदर भी वही जा रहा है, समझे? आप सुनते हैं, मैं सुनाता हूं, दोनों मिलकर वर्शिप करते हैं। लोग मेरे दिल के मुताबिक। तो पौलुस कहता है उसे पसंद आया। ये उधर कहा गया पसंद आया। उसे कहा कि बगैर ईमान के उसको नहीं पसंद आता, क्योंकि शरीयत वालों से वो खुश नहीं होता। ईमान वालों से जो मसीह पर ईमान लाते हैं वहां होली स्पिरिट आता, वो वर्शिप उठाने वाले लोग होते हैं जो मसीह में होते हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं। अगर कोई जुडाइज्म के ऊपर या सेल्फ राइचियसनेस के ऊपर, ये भी एक डायमेंशन है अपनी रासबाजी। वो बाइबल को नहीं समझते, वो कहते जी यह कर लो तो बस ठीक है, अपनी उन्होंने चलाई होती है। कोई ना कोई बात बना के ना अपने सामने रखी होती है, वो बचा ली होती है। जैसे गैर मज़ाहिब के अंदर वो कहते दुनिया भी दीन, वो कहते ठीक हम जाएंगे। वो सेल्फ राइचियसनेस, फॉल्स रिलीजन के अंदर, वो आपके सामने डिटेल आपको पता ही है, मैं उनमें बताऊं जाऊं तो आप देखें ऐसे लोग मुकम्मल दुनियादार चेहरे, वो अपने बच्चों से, अपने घराने से कहते हैं जी मसीह, मेरा भी मसीह उतना ही है। झूठ, तू मसीह को जानता नहीं है, ना मसीह तुझे जानता। जो कफारे पर ईमान लाकर कलीसिया में रिफाकत करता, लिखा जब पतरस ने वास किया 3000 आ गिरे। बोलिए वो रिफाकत रख दें, कैसे भाइयों से दूर हो जाए, बहनों से कैसे दूर हो जाए, अपने रूहानी घराने से कैसे कट जाए, अपने गंदे बंदे रिश्तेदार वो नहीं मान, उनको नहीं छोड़ते, गाली गलौज वालों को नहीं छोड़ते, जिनको इबादत से कोई लगाव नहीं। तो रूहानी अपनों को नहीं छोड़ते, जो खुदा के लोग हो, उनका एक अपना घराना है। कहेंगे जी ये रूहानी है, ये रूहानी है, इन्हें कब? तो जाहिर है भाई खुदा के लोग खुदा के लोगों में
وہ کعبوں کے ساتھ اڑتے ہیں. وہ چڑیاں بولیے چڑیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پروازیں اڑ کے ادھر مگر لمبی پروازیں. یہوہ باپ ہمارا بڑا کعب ہے. اس کا بیٹا ہولی اسپرٹ وہ کعبہ دے وام تینوں زور دے کے وہ اڑتے ہیں, وہ چلتے ہیں خدا کے ساتھ. ابھی تو شریعت آئی نہیں. ایمان میں نہیں مروں گا. لوگ کہتے ہیں کہ تو کیسے نہیں مرے گا, تجھے لمبی عمر ملنی نہیں ہے. اس نے کہا لمبی عمر بھی میرے گھرانے میں ہی آئے گی, مت تو سلے کی. نے کہا اس کو لمبی عمر, مجھے موت نہیں, میں نے زندہ اٹھایا جانا. گواہی آ گئی, ابھی مرا نہیں, گواہی آ گئی, مجھے پسند آیا. اور اس کہتا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہنوک ایماندار تھا, یعنی راست باز تھا, کیونکہ راست بازی ایمان سے. اور راست باز میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. حقوق نے کہا کیونکہ ابراہیم ایمان لایا, وہ بھی شریعت نہیں تھی, ایمان لے آیا, راست بازی گنا. وہ برا بندہ بچہ اس کو دے دیا اسحاق, سمجھے کیوں نہیں دیتا, برکتیں دیتا, جو مانگے گے دے گا. اور جو تعلیم دے دی گئی وہاں پر ہنوک کے حوالہ سے پالوس سے ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ سمجھ جائیں. وہاں لکھا ہنوک خدا کے ساتھ چلتا, یہی ورشپ ہے, ساتھ ساتھ چلتا, واک ود گاڈ, ورشپ عبادت, سچا پرستار چل رہا ہے خدا کے ساتھ ساتھ. تو پھر سامری عورت کے اوپر وہ نہیں آیا تو ہی اس نے کہا پرسکس, یہی ہے. ابھی ہولی اسپرٹ اس لیول پہ تو نہیں آیا, سمجھے, ایمان اس کے اندر بھی آیا. گراسین کی شریعت کو چھوڑ دیا, وہ چھوٹا پانی والا مٹکا چھوڑ دیا, وہ آب حیات کا چشمہ پانی لے کر چلی گئی. وہ کہتی تھی مسیح سے ہمارے باپ دادا نے کنویں سے پانی پیا, کرائسٹ نے کہا وہ ویل میں ہوں, اور یہوہ وہ کنواں جس سے ابراہیم نے پیا تو آج مجھ سے پیے. آمین, آج مجھ سے پیے. تیرے باپ دادا نے یہوہ سے, سمجھے, وہ ایمان لائے. یہ ابراہیم کی بیٹی ایمان لائے. یہ ٹائٹل اس کو دیا جا رہا, لکھا نہیں, پر کرائسٹ اکثر بولتا یہ ابراہیم کی بیٹی, یہ ابراہیم کا بیٹا, یعنی ایمان والے لوگ, ایمان والے لوگ, شریعت کے لوگوں کو پتہ چل جائے ایمان والے لوگ, ایمان والے لوگ. تو ایمان کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ خدا کی بات پر یقین کر کے چلنا ایمان, وہ راست باز کہلاتا ہے. تو پھر روح اور سچائی سے ورشپ کیا ہے؟ وہ جو ایمان کے اندر ہے وہ اس کو پسند ہے, یعنی اس کی عبادت, اس کی پرستش خدا کو پسند ہے. عبرانیوں کے خط میں خدا کے پاس آنے والوں کو, یعنی ایمان لانے والوں, یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے, ایگزسٹ کرتا, وہ موجود ہے, اونلی پریزنٹ. انوپ کو پتا کہ خدا میں میں رہتا ہوں, میرے گھر میں, میری زندگی خدا. یہ مقاصد کھول رہا ہے اور میں آپ کو سمجھے کیا ایمان کہ وہ موجود ہے. اگلی بار اپنے طالبوں کو, یعنی ٹرو ورشپر کو, سیکر کو, جو یان ہے, جو تلاش کرتے ہیں, ان کو بدلا دیتا ہے. یہ عجیب, آنے والوں کو, ایمان والے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں, دوسرا نہیں کریں. آپ سب جتنے بھی آئے ہیں نا, آپ ایمان والے تو آئے, ایمان نہیں ہوگا تو گھر میں ہو, جو مرضی پرابلم ہو, اور بھائی جو مرضی پرابلم میں تو آتی رہتی ہے, کس گھر میں نہیں ہے, کس زندگی میں نہیں.
کے ساتھ کھڑا ہو کر ثابت کرنا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. تو لکھا ہے اس کو یہ پہلی بات پتا ہو کہ وہ موجود ہے. کہاں؟ در روح ہے. پولس تو وہی باتیں جو کرائسٹ نے کہی، وہ موجود ہے، وہ روح ہے، وہ موجود ہے. ایمان والوں کو ان کا تعلق ہولی اسپرٹ سے ہوتا، وہ خدا روح کو جان جاتے، وہ موجود ہے. تو کیسے؟ جو روح سے آئیں گے، جو ایمان سے آئیں گے، شریعت سے نہیں، جودائزم سے نہیں، سیلف رائچسنس سے نہیں. ہنوک کا دور چاہے ہو، شریعت کا نہیں تھا دور. شریعت والوں میں بھی داؤد جیسے ایمان میں تھے، ڈینیل جیسے ایمان میں تھے، یسایہ، یرمیا، حزقیل جیسے ایمان میں تھے. پر میں آپ سب ایمان میں ہیں. پر کوئی کم اعتقادی میں بھی ہو سکتا ہے. بعض بے اعتقادی میں ہوتے ہیں. بے اعتقادی کا مطلب ہوتا ہے بے ایمان، مسیح پر ایمان نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے جی رکھتا ہوں، میں گیت بھی گاتا ہوں. ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، شیاطین بھی. یعقوب کے خط جو خدا ہے، اندیکھے خدا کو وہ کہتے ہیں، یہ نالج ان کے پاس بھی. وہ شریعت والے عمل نہیں کرتے تو لعنتی، تو فرشتے انسین کے اوپر ایمان رکھتے پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی شیاطین کہلاتی. بے اعتقاد، مردہ، ڈیڈ فیتھ، تھرتھراتے بھی ہیں، کانپتے بھی ہیں، مگر کوئی زندگی ان کے پاس نہیں. ہیل کے لوگ ہوں گے، غیر مذاہب کے لوگ، ڈیڈ فیتھ کے اندر. لوسیفر کی اولاد، شیطان کی اولاد، جہاں جہاں قوموں کے اندر، چاہے مسیحی لوگوں میں نامی مسیح کیوں نہ ہو، کوئی ابلیس سے. پر جو ایمان میں ہے وہ کلیسیا ہے. جو ایمان میں ہے وہ مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کا ہسبینڈ، آپ کی وائف، آپ کے بچے ایمان میں ہو. ہنوک نے کہا میرا بچہ متوسل پیدا ہوا ہے، خدا میں تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا. لکھا ہے، ہسٹری میں لکھا ہے 300 سال تک جیتا رہا. 300 سال بیٹے نے دیکھا میرا باپ خدا میں، بیٹا دیکھے میری ماں خدا میں. آج کا بچہ اپنے باپ کو یا ماں کو مسیح میں نہ دیکھے، اس کو فالو مت کرے، مسیح کو فالو کرے اور اس کو بھی گائیڈ کرے. اپنے باپ کو، ماں کو، کہ وہ مسیح کا شنوا ہو، کلام کا شنوا ہو. یہاں دنیا کی خواہشیں اس میں بھٹک رہے ہیں. خدا کے لوگ خدا کے قدموں نظر آئیں گے. اور ہنوک کا بچہ بھی، اس نے کہا میرا باپ خدا کے ساتھ چلتا ہے. یہ گواہیاں آ رہی ہیں، خدا کو پسند آیا ہے، یہ مرنا ہی نہیں چاہتا، اور میری لمبی عمر کی دعائیں ہو رہی ہیں. مت تو سلے 969 آدم سے بھی چلا گیا. تو اب آپ سوچئے، لوگ کہتے ہوں گے کہ اگر آدم بھی جاتا تو آدم کی عمر کتنی ہوتی؟ ہاں کتنی ہوتی؟ پر میری آپ کی عمر متوسلے سے بھی بڑھ کر، ہنوک سے بھی بڑھ کر. ہنوک مسیح پر ایمان نہیں لایا یا ہوا پر، ایک ہی بات ہے، پر وہ سنفل نیچر کے اندر ہے، ہم نیو نیچر کے اندر ہے. ہمارا ایمان ہنوک سے آگے ہے. اگر ہنوک کو اجر ملتا ہے اٹھائے جانے کا، تو یہی تو لکھا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو کیا کرتا؟ اجر. ہنوک کو اجر. مجھے آپ کو اجر نہیں دے گا، کیا اجر چاہیے؟ کیسے چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یہی تو مانگتے، پر آپ نہیں مانگتے، مجھے پتا ہے، کیونکہ میں بھی نہیں مانگتا. آ جائیں اتنے جتنے ضرورت ہے، مشکل میں نہیں پڑے، وہ اتنا دے.
پھر کیا اور چاہیے؟ بنگلہ اس سے بھی اچھا آپ کو مل سکتا ہے، تو یہ بھی اجر نہیں ہے. اچھے سے اچھا دے سکتا تو یہ بھی نہیں. یہ کوئی اجر نہیں ہے، دولت کوئی اجر نہیں ہے، دے دے گا آپ کو، پر یہ اجر ریوارڈ نہیں ہے. کیا ہے ریوارڈ؟ اپنے طالبوں کو بدلا، حنوف کو کیا بدلا ملا؟ وہ اٹھایا ہے. یہ ریوارڈ دنیا دیکھتی رہے کہ وہ مٹی میں جاتے ہیں، اور یہ آسمانوں میں کیا ہے، یہ ریوارڈ ہے. مگر اگر حنوف کی طرح یہ پریڈکشن ہو کہ مجھے پسند آیا، وہ کہیں گے وہ اٹھا لیا، غائب ہو گیا، غائب ہو گیا، سمجھے، چلا گیا. تو آپ بتائیے پرستش کرتا کرتا، کیونکہ یہ لفظ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ایک سرما میں سناؤں گا، تھوڑا سا سن لے، جب میرے اندر آ رہی ہوتی ہے. یعقوب اس کا بیٹا یوسف افرایم منسی کے ساتھ باپ کی عیادت کرنے کو آئے. باپ بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، سمجھے. تو آپ بتائیے یعقوب نے کیا کیا؟ ان کو پہلے تو بلیس کیا، بلیس کرنے کے بعد کیا کیا؟ برکت دینے کے بعد کیا کیا؟ اپنے بستر کے اوپر جھک گیا، سجدہ کیا. آگے کچھ نہیں لکھا کون تھا، پر میرا ایمان یہوہ وہاں کھڑا. جب اسے سجدہ نہ کیا، وہاں کھڑا، کیونکہ وہاں پر ہولی اسپرٹ ہے، وہاں پر بلیسنگ دی جا رہی، وہاں ہاتھ شفٹ ہو رہے، ہولی اسپرٹ کی موو تھی وہاں. کبھی کہے انسانوں کو یہاں مر رہا ہو، کہتا ہے ہائے میرا دل، میرا کلیجہ، میرے پھیپھڑے، مانا دل ہو جائے، مانا شفا ہو، مانا بھی اوپر چلے جائے گا تو یہ بہتر نہیں جانا نہیں. بڑی مشکل نے ڈاکٹر نے بچایا ہے. ان ڈاکٹر کو گفٹ دے کہ بچایا. شفا مل جائے ٹھیک بات، دعا کرتے ہیں صحت میرے پر عبادت کی. خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، شفا بھی اس کو ملتی ہے جو چلنا چاہتا ہے. آمین. شفا بھی اسی کو ملتی ہے جو چلنا چاہتا ہے، جو عبادت کرنا چاہتا ہے، زندگی بھی اس کو دینا چاہتا ہے. اور جو بزرگوں نے میں نے جانا ہے، انہوں نے کہا آجا، سب 900 سال لے رہے ہیں، تو 300 سال پہ کہہ رہا ہے مجھے لے جا، تو آجا پھر آجا. پھر 300 سال پہ دے چل لے گیا. بھی وہ کہہ دور ہے، باقی سب 900 سال لے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں نے جانا، میں نے آنا. پولس بھی یہی کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کچھ کر. کہتے ہیں حنوف جیسے کہتے ہیں تو ہم نہیں بھی، زندگی وہاں ہی ہے، وہاں ہی، یہاں رلنا ہی ہے. یا عبادت کر لو تو صحیح رہو گے، عبادت کرو صحیح، لکھ لو، عبادت کرو، ٹھان لو کہ میں اس کا طالب ہوں. اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے، سمجھے. تو کیا اجر اٹھایا جاؤں؟ پالوس نے کیا اجر مانگا؟ مسیح کو حاصل کرو. یہ وہ ریوارڈ کے مانگ رہے ہیں، اور ہم کسی اور کوئی اور ہی نقشے چل رہے ہیں، کوئی اور ہی پروگرام بڑھ رہے ہیں، کوئی اور ہی ستیہ ناش ہونے کا پروگرام چل رہا. سمجھے. یہ سب چیزیں یاد رکھو مل جائے گی، ریوارڈ لو، ریوارڈ کی طرف آؤ. سمجھے. کسی ریوارڈ کی طرف بھی گیا، اندیکھی چیزوں کی طرف ادھر دھیان، تو جہاں اہمی ناقص چیزوں کی طرف لگے ہوئے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، ہے کبھی مل جائے.
बस वही नहीं, को मसीह हासिल कर, होली स्पिरिट चाहिए, ईमान चाहिए और पूरा ईमान। लिखा अगर ईमान की कमी है, ऐसा शख्स याकूब के खत में लिखा वो समंदर की लहरों की मानद है जो उछलती गिरती अपनी बेशर्मी की झाग उछालती, ऐसी आएगी सुनामी और वो दौड़। लिखा ऐसा शब्द दो दिला और अपनी सब राहों में बेक्याम, ऐसे शख्स को कुछ रिवाज नहीं मिलने का। रिवाज उन्हीं को मिलेगा जो ईमान के साथ है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। रूह सच्चाई से यानी ईमान वाले लोग जो रूह से वर्शिप करेंगे, ऐसों को रिवाज मिलते हैं। आइए खड़े हो जाए। ढूंढे है खुदा
کو